Assalamu alaikum, students. Welcome in history class. Today we will discuss Constitution of 1973, and in this lecture we will discuss background or introduction to Constitution of 1973 and its salient features. ये हमारा मौजू होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन और उसके बाद सैलिएंट फीचर्स। देखते हैं आउटकम्स क्या होंगे इस लेक्चर के। You will be able to discuss and explain the salient features of Constitution of 1973. इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिस्कस कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें जो सैलिएंट फीचर्स हैं 1973 के उनको। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और जानते हैं इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड इस कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसा कि आप जानते हैं 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान जो था, उसके बाद जो भुट्टो साहब थे वो जब असेंबली में आ गए प्राइम मिनिस्टर बन के, तो उन्होंने जो है वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन में करना या कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो सकवत ढाका के बाद पाकिस्तान में जो मगरबी पाकिस्तान था वही पाकिस्तान रह गया, जो मशरकी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन चुका था और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन चुकी थी। तो उसके बाद यहाँ पे आइन साजी का जो काम है ये शुरू हुआ। तो चलते हैं बुक की तरफ। The first two constitution of Pakistan could not stay long and there was a need of a constitution that could provide long term solution। तो जो पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान की जो रन करने के स्टेट अफेयर को रन करने के लिए लंबे अरसे तक काम में न लाए जा सके, इस वजह से अब ऐसा आइन चाहिए था जो एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के जो स्टेट अफेयर हैं उनको रन कर सके। तो इसी के नतीजे में वो एक जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूट की गई और उसने दिन रात अनथक मेहनत के बाद As a result of hard work of democratic forces, all the leaders in the assembly signed the draft of 1973 Constituent। तो 1973 में जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे या डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक ड्राफ्ट 1973 में साइन किया। ड्राफ्ट आर्टिकल जो था उसको फिर अप्रूवल दिया गया। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेस, अपर एंड लोअर, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, The 1973 Constitution was enforced on 14th August 1973। तो 14 अगस्त 1973 को ये आइन जो है नाफिजुल अमल हो गया। इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 280 थे, इसके सैलिएंट फीचर्स हैं ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आर्टिकल जो 280 थे, पार्ट्स इसके 12 थे, 7 शेड्यूल थे और इस्लाम जो है वो उसका स्टेट रिलीजन था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी उसको इसका पार्ट बनाया गया था। वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे 56 और 62 का, उसमें भी प्रियम्बल थे दोनों के और इसमें पार्ट बना दिया गया था। तो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 2/3, अगर कोई अमेंडमेंट लानी चाहते थे बाद में इस आइन में कोई भी गवर्नमेंट, तो उसको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी पार्लियामेंट के अंदर। ये इस शिक का मतलब है। नेक्स्ट,
تھا جی اسلامک پروویژنس ہیز بین انکلوڈیڈ ان دس کانسٹیٹیوشن، تو جو اسلامی شقیں تھیں وہ بھی شامل کر دی گئی تھی۔ فیڈرل سسٹم واز انٹروڈیوس ان دس کانسٹیٹیوشن، تو اس میں وفاقی جو نظام حکومت تھا وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ اس کے بعد دیر واز 4 پروونشل گورنمنٹ اینڈ 1 سینٹرل گورنمنٹ، تو ایک مرکز تھا اور 4 صوبائی حکومتیں تھیں، جیسا کہ آج کل بھی ہے۔ اسلامک پروویژنس ہیو بین انکلوڈیڈ ان دس کانسٹیٹیوشن، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آف اسٹیٹ ہو از الیکٹڈ بائی دا ممبرز آف آل دا اسمبلیز، جو تمام اسمبلیز تھیں پروونشل نیشنل، ان سے الیکٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹری سسٹم واز انٹروڈیوسڈ، تو جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس میں، جس میں پرائم منسٹر واز دا ہیڈ آف گورنمنٹ، پرائم منسٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، اور وہ الیکٹ ہوتا ہے ممبر آف نیشنل اسمبلیز۔ جو ممبر آف ایم این ایز ہوتے ہیں وہ اپنا پرائم منسٹر چوز کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے الیکشن ہوتا ہے۔ جو بھی پارٹیز جیت کر نیشنل اسمبلیز میں آتی ہیں وہ اپنا اپنا ایک پرائم منسٹر نامینیٹ کرتی ہیں، پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹ کے نتیجے میں وہ ایک پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ کنسسٹڈ آن 2 ہاؤسز، وہ کون سے؟ اپر اینڈ لوور۔ سینٹ از دا اپر ہاؤس ویئر ایز نیشنل اسمبلی از لوور ہاؤس، سینٹ اپر ہاؤس ہے اور جو نیشنل اسمبلی ہے قومی اسمبلی وہ لوور ہاؤس ہے۔ ان لائک 1962 کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹ الیکشن میتھڈ واز اڈاپٹڈ، جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں انڈائریکٹ میتھڈ تھا، بی ڈی ممبرز کو ووٹ کرتے تھے عام لوگ، اور پھر بی ڈی ممبر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے تھے۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، Fundamental rights of the people are ensured, including Article 25A, that makes the state responsible for providing free education to all children between the ages of 6 to 15 years. تو جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے ان کو اس کا حصہ بنایا گیا، اور 25A جو آرٹیکل ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اس آرڈر کو کہ اسٹیٹ جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہوگی ہر بچے کو فری تعلیم دینے میں، جو کہ 6 سال سے 15 سال تک ہیں۔ اور اسی میں جو جوڈیشری تھی عدلیہ، اس کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا۔ آگے دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیومن رائٹس تھے جن کو انشور کیا گیا تھا اس لا کے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ اور کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں جو فالوئنگ ہیومن رائٹس ہیں ور انشورڈ، یہ جو ہیومن رائٹس ہیں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو سامنے سکرین پہ، یہ سارے کے سارے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر انشور کیے گئے تھے۔ وہ تھا نمبر 1 فریڈم آف اسپیچ، نمبر 2 تھا فریڈم آف موومنٹ، نمبر 3 فریڈم آف اسمبلی، نمبر 4 رائٹ ٹو ووٹ، نمبر 5 رائٹ ٹو سیکورٹی، 6 فریڈم آف ریلیجن، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو اون پراپرٹی، ایکویلٹی ایز سٹیزن۔ تو اس میں یہ جو ہیومن رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق، ان کو تحفظ دیا گیا تھا یا اس کا یقینی بنایا گیا تھا کہ ہر بندے کو فریڈم آف اسپیچ ہوگی، فریڈم آف موومنٹ ہوگی، فریڈم آف اسمبلی ہوگی، رائٹ ٹو ووٹ ہوگا، رائٹ ٹو سیکورٹی ہوگی، فریڈم آف ریلیجن ہوگی، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوگا، رائٹ ٹو اون پراپرٹی ہوگی، ایکویلٹی ایز سٹیزن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہو، کیونکہ یہ سارے انگریزی کے ورڈز ہیں جو آپ کو ہر انسان کو آتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک یا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جس میں ہم جو ہے پڑھیں گے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہیں اب تک، ان کو جو موسٹ پرومیننٹ ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔